الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری جانب سے ایک وضاحتی بیان ہے، اس اعتبار سے کہ جو ہمارا سلسلہ ہے وہ غیر سیاسی، دینی اور روحانی سلسلہ ہے۔ یہ وضاحتی بیان جو ہے مجھے اس وجہ سے دینا پڑا کہ گزشتہ کل ایک افطاری کی دعوت رکھی گئی اور بتایا یہی گیا بار بار کہ یہ ایک دینی اور روحانی ایک محفل ہے جس میں جا کر مجھے اہل بیت اطہار کے فضائل پر اور شہادت مولا کائنات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو اس افطاری کی دعوت کے لیے ایک گروہ مسلسل ہمارے مریدین کا بار بار ایک پنچایت کی شکل میں میرے پاس اکٹھا ہوتا رہا، تو میں انہیں یہ سمجھاتا بھی رہا، بار بار کہتا رہا کہ یہ کوئی دینی اور روحانی محفل نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ایک میٹنگ ہے اور اس سے سیاسی مفادات اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی غرض و غایت ہے، کوئی دینی اور روحانی اس کا سبب یا مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا رہا کہ میں اپنے خاندان کے لیے ایک بے ضرر سا آدمی ہوں، ضرر مطلب نقصان، بے ضرر کوئی نقصان نہ دینے والا، تو ایک بے ضرر آدمی ہوں، تو مجھے اپنے مطالبات اور مفادات کی بھینڈ نہ چڑھایا جائے۔ میں ایک عظیم مشن کے لیے کام کر رہا ہوں۔ بار بار میں اپنے مریدین کو بھی یہ سمجھاتا رہا، اپنے دوست احباب کو یہ سمجھاتا رہا، لیکن وہ ایک مخصوص گروہ تھا جو بار بار میرے پاس روزانہ آ رہا تھا اور میں مسلسل کئی دنوں سے بڑی ذہنی اذیت کا شکار تھا، اور میں یہ بار بار انہیں کہتا رہا کہ یہ دینی روحانی کوئی محفل نہیں ہے، یہ ایک سیاسی میٹنگ ہے اور ہمیں سیاست کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ تو وہ دو چیزیں میرے سامنے بار بار رکھتے رہے کہ آپ نے اہل بیت اطہار کے موضوع پر آ کر گفتگو کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نسل در نسل ہمیں تکلیفیں دی ہیں، اذیتیں دی ہیں، نقصان پہنچائے ہیں، اور وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو وہ آج شرمندہ ہے، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے تو معافی کی حاجت نہیں تھی کیونکہ میں نے انہیں پہلے دن سے ہی معاف کیا ہوا ہے، روزانہ معاف کرتا ہوں، روزانہ دعا کرتا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں، خاندان کے ہر فرد کے لیے دعا کرتا ہوں، اور نہ میں نے کسی سے قطع تعلقی کی ہوئی تھی کہ مجھے صلح کرنے کی عادت تھی، کیونکہ جو بھی مجھے ملتا تھا میں تو باقاعدہ گاڑی روک کے سلام بھی کرتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، محبت سے ملتا تھا۔ لیکن وہ ایک بات کے اوپر مجھے بار بار جو ہمارے کچھ مریدین ہی ہیں بار بار اتنا اصرار کرتے رہے کہ میں بہت ذہنی تشدد کا شکار ہونے لگ گیا۔ تو انہیں ہر دفعہ سمجھاتا، یہاں تک کہ میں نے ایک خط بھی لکھ کے ارسال کیا جس میں نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا، لہٰذا میں خیر کے جذبات تو سب کے لیے رکھتا ہوں لیکن اعتبار دوبارہ ہر ایک پر کر سکتا نہیں ہوں، تو مجھے عافیت کے ساتھ کنارہ کش رہنے دیا جائے، جو میں ایک عظیم مشن لے کے چل رہا ہوں دین کا، خدمت دین کا، اس کو چلنے دیا جائے، مجھے سیاسی اور خاندانی مسائل میں نہ الجھایا جائے۔ بار بار درخواست کی، لیکن کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے میری بار بار کی جانے والی درخواست کو کوئی اہمیت نہ دیتے رہے، اور ان میں ہمارے مریدین میں شامل تھے۔ تو ایسے میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا اکثر یاد آتی رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں اس بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، وَمِنَ أَوْلَادٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور میں اس اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر رب بن بیٹھے، حکمران بن بیٹھے، حکم چلائے، مجھے اپنی مرضی کی لگام میرے گلے میں ڈال کے اس لگام سے کھینچے اور گھسیٹے۔ اور مریدین بھی روحانی اولاد ہوتے ہیں، مانوی اولاد ہوتے ہیں، یہ اسی میں شامل ہیں کہ ایسے مریدوں سے بھی اللہ کی پناہ کہ جو اپنی مرضی کی لگام آپ کے گلے میں ڈال دیں۔
اور پھر حضور آگے دعا کرتے تھے وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اللہ ایسے مال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. وَمِن صَدِيقٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، اور ایسے چال باز چلاک دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اوور چلاک قسم کے دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جس کی نظر میرے اندر عیب ڈھونڈنے میں لگی رہے اور جس کا دل میرے بارے میں وسوسوں کا شکار رہے. ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها، اور اگر وہ میرے اندر کوئی خوبی دیکھے تو اسے دفن کر دے، اور اگر وہ کبھی میرے اندر کوئی برائی دیکھ لے تو اس کو پھیلانا شروع کر دے. ایسے چلاک دوست سے یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ رسول اللہ کی دعا مجھے بہت زیادہ یاد آتی رہی. آج بھی میں نے اللہ کے حضور یہ دعا بہت زیادہ کی کہ اللہ ایسی اولاد سے، ایسے مریدین سے، ایسے شاگردوں سے ہمیں پناہ عطا فرما جو اپنی مرضی کی لگام سے ہمیں ہانکنا چاہیں. تو میں وہ اپنے تمام مریدین جو بار بار آتے تھے انہیں کہہ بھی رہا تھا کہ میرا یہ فیصلہ ہے جو میں لکھ کے بھیج رہا ہوں، جس میں میں نے ایک چیز یہ لکھی، دوسری یہ لکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو میں نے کہا میں نے ہمیشہ پہرا دیا اس حدیث کے اوپر، اور ہماری اوپر 3 اجداد دیکھ لیں، نسلیں دیکھ لیں، انہوں نے پہرا دیا اس حدیث پر کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی. ٹھیک ہے، تو ہماری اتنی ہی نیکی قابل قبول ہو جائے، خاندان ہماری اتنی ہی نیکی قبول کر لے کہ ہم بے ضرر سے لوگ ہیں، ہم کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں ہیں، ہمیں اپنا مشن، اپنا کام کرنے دیا جائے، اور بدلے میں اگر آپ ہمیں اتنی ہی نیکی دے دیں کہ آپ ہمارے لیے بے ضرر ہو جائیں، ہمارے راستے کی رکاوٹ اور پتھر نہ بنیں، تو یہ آپ کی عنایت ہوگی. سمجھے نا؟ اور اس سے زیادہ مجھ کمزور آدمی سے نہ توقعات لگائی جائیں اور نہ مجھے اپنی مرضی کی لگام سے ہانکا جائے. اور یہ ظاہری سی بات ہے، آپ سگے بھائی کی بھی ہر توقع پوری کرنے لگ جائیں، کبھی کبھار آپ کی مجبوری بھی وہ تو آپ کی دشمنی پہ اتر آئے گا، وہ کہے گا جان بوجھ کے میری بات پوری نہیں کر رہا، اس کو عادت ہو گئی ہے نا اپنی ہر بات منوانے کی آپ سے. تو ہمارا ایک الگ سے نظام، ایک طریقہ ہے، ایک تبلیغ کا سلسلہ ہے، روحانی سلسلہ ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام انسانیت تک پہنچا رہے ہیں. اور خصوصاً دفاع اہل بیت اطہار کے حوالے سے اللہ جو ہم سے کام لے رہا ہے، لاکھوں لوگ اس کا اعتراف کر رہے ہیں. لیکن وہ غالب نے کہا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ہم جو اہل بیت اطہار کا دفاع کر رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، اس کا اعتراف ایک جہان کر رہا ہے، لیکن ہمارے قریب کے لوگ اور خاندان کے لوگ وہ اعتراف کرنے کو تیار نہیں، اور اپنے مفادات کی لگام سے ہمیں ہانکنا چاہتے ہیں. کوئی ہمیں اس طرف لگانا چاہتا ہے، کوئی اس طرف لگانا چاہتا ہے. ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ کے ہماری طاقت، ہمارے دست و بازو نہیں بنتے. تو میں نے کئی دفعہ انہیں سمجھایا، لیکن اتنا مجھے مجبور کیا گیا کہ آپ صرف بیان کریں اہل بیت اطہار کے دفاع پر. تو میں کل گیا، میں نے الحمدللہ کچھ 6-7 منٹ گفتگو کی، زیادہ نہیں کی. وہاں اہل اقتدار بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے یہ گفتگو کی کہ ہم آل رسول ہیں، ہماری رگوں میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کا خون ہے، اور فقر ہمارا فخر ہے. دولت کو پوجنا اور دولت کو سلام کرنا اور دولت کے آگے جھکنا اور اہل دنیا کی خوش آمدیں کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں. اگر آپ کریں گے تو اللہ آپ کی نسلوں سے دین اٹھا لے گا، اور آپ پر عذاب ہی یہ مسلط کرے گا کہ آپ اللہ کی حمد کرنے کے بجائے اہل دنیا کی حمد کرتے رہیں گے. اللہ کی عبادت اور بندگی اور تعظیم بجا لانے کی بجائے آپ اہل دنیا کی تعظیم بجا لاتے رہیں گے. اور اگر آپ فقر حیدری کے اوپر آ جائیں گے تو یہی اہل دنیا آپ کے آگے سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے آئیں گے اور آپ سے فیض لیں گے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ آج جتنا اہل بیت اطہار کی ناموس اور عزت پہ حملہ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. کسی دور میں اگر ہوتا رہا تو اس کا سبب یہ تھا ان کے پاس حکومتیں تھیں. آج تو دشمنان آل رسول کے پاس حکومتیں بھی نہیں، پھر بھی وہ اتنی محنت کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ متحد ہیں اور ہم مفترق ہیں، جدا جدا ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں نے کل پیغام یہ دیا اس افطاری کی محفل کے اندر کہ ہمیں رسول اللہ کے اہل بیت کا دفاع کرنا ہے، اور جو ان کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں ان کا بھی دفاع کرنا ہے، ہمیں ان کی طاقت بننا ہے. تو میں نے تو ان سے کہا کہ آپ اس رستے میں اللہ کے دین کی طاقت بنیں، کہ اہل بیت اطہار کے دفاع کے لیے آپ عملی اقدام پیش کریں،
لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ کسی ایک شخص نے بھی مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، اور اس گفتگو کے بدلے میں کسی ایک شخص نے نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دین کا جو کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ تو نہیں تو ہم پشت پناہی کریں گے انشاءاللہ آپ کی، کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا۔ اور وہی ہونا تھا جو میں نے بتایا کہ اچھا میں نے اپنے مریدین کو بار بار یہ چیز سمجھائی ہوئی ہے کہ ہمارے خاندان میں بہت سارے باقی دنیا میں تو ہوں گے، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، میں تو سب سے پہلے اپنے خاندان کی بات کروں گا کہ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فقر حیدری سے ہٹ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ دولت کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے زیادہ اہل دنیا سے ڈرتے ہیں، اور اس بات سے وہ ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اہل دنیا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہ یہ ناراض ہو گئے تو ہم اجڑ جائیں گے، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یاد رکھ لے جو کسی کی دنیا کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے، پیسے کی وجہ سے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو غریبوں سے صرف ان کی غربت کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اور اہل دنیا کی تعظیم اللہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ آپ کو لگے گا میں تھوڑا سا بہتان لگا رہا ہوں یا سخت کلامی کر رہا ہوں، نہیں، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی ایسے لوگ ہوں گے اور آپ کا واسطہ پڑے گا ان کے ساتھ، ایسے لوگ ہوں گے اور آپ کا ان سے واسطہ پڑے گا کہ جو اللہ سے زیادہ آپ سے ڈرتے ہیں، مومنین آپ سے ڈرتے ہیں، اے نبی آپ سے ڈرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے بتایا ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی حمد کی بجائے اہل دنیا کی حمد اور خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات مبالغہ لگے یا جھوٹ لگے، آپ تھوڑا سا پرکھ کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو میری بات جھوٹ لگے مجھے جھوٹا کہہ دیجیے گا، لیکن کچھ عرصہ پرکھ کے آپ دیکھ لیں، آپ کو بڑی جلدی اندازہ ہو جائے گا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر یہ بات بھی سمجھیں، اگر آپ کی نظر میں اللہ کی زیادہ اہمیت ہے تو جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کا ادب زیادہ ہونا چاہیے، اس کا احترام زیادہ ہونا چاہیے، اس کی تعظیم زیادہ ہونی چاہیے، سمجھائی؟ اس کے دست و بازو اور اس کی طاقت بننا چاہیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، بجائے یہ کہ جو دنیا کا نمائندہ ہے، حکومت کا نمائندہ ہے، اگر آپ اس کو زیادہ عزت اور تعظیم دے رہے ہیں، توقیر دے رہے ہیں، اور جو اللہ کا نمائندہ ہے آپ کی نظر میں چونکہ وہ فقر اور غربت رکھتا ہے، اور وہ بھی اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے، کوئی مجبوراً فقر و غربت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا آباء و اجداد کا طریقہ ہے، اور مولا علی کا یہ فقر یہ اختیاری اضطراری ہرگز نہیں ہے کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اقبال نے تو ہمیں یہ سمجھایا ہے، اور خصوصاً اہل بیت کو سمجھایا ہے کہ اپنا رستہ نہ چھوڑو ورنہ اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا۔ تم سے پہلے بھی انبیاء کی اولادیں ذلیل ہو چکی ہیں، بنی اسرائیل انبیاء کی اولادیں تھیں، وہ اپنے انبیاء آباء و اجداد کے رستے سے ہٹے، اللہ نے ذلت مسلط کر دی، فباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب اور عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ کہیں اللہ نے فرمایا ہم نے لعنت کر دی ان پر۔ تو آج بھی اگر فقر حیدری سے ہٹتے ہیں اور دنیا کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور پیسے کو سلام اور اپنا راستہ اصل چھوڑ دیتے ہیں، تو یہی اللہ کی لعنتیں ہمارے اوپر بھی ہوں گی۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے تو کل یہ گفتگو کی ساری کہ سید کو ایسا ہونا چاہیے کہ اہل دنیا اس کے پاس فیض لینے کے لیے آئے، سر جھکا کے آئے، ادب سے آئے، نہ کہ آپ اسی کی خمد اور اسی کی خوشامد اور اسی کی تعریف میں لگے رہیں، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ سید ہیں اور آپ کے رگوں میں دوڑنے والا خون حیدری اور خون زہرائی ہے، تو پھر آپ عملی طور پر میدان میں آئیں اور اہل بیت کا دفاع کریں، کیونکہ مولویوں کو ایسے سید برے نہیں لگتے جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے سید و سردار یہی ہیں۔ جو سید منبر پر بیٹھ کر اپنے نانا دادا کے دین کا دفاع کر رہا ہے وہ ان دشمنان آل رسول مولویوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ تو آج ان یزیدی علماء سے جو مخالفت ہے وہ ہم سہ رہے ہیں، ایسے سید نہیں سہ رہے جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں ہمارے درد کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ ساری چیزیں سمجھائیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی خرابی سامنے آئی، وہ یہ کہ وہ جب میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ تصویریں بنا لی گئیں اور پکس بنا لی گئیں، اور اس کے بعد فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اس انداز سے وہ تصویریں چڑھا دی گئیں کہ میں نے ایک مخصوص طبقے کی سیاسی حمایت کا اعلان کر دیا۔
تو یہ بہت افسوسناک صورتحال بنی اور مجھے سخت تکلیف ہوئی، اور یہ وہی ہوا جو میں نے بار بار سمجھایا تھا کہ یہ کوئی دینی اور روحانی محفل نہیں، یہ ایک سیاسی ایک بکرا بنانے کی کوشش ہے، سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ کاش ایسا ہوتا نا کہ وہ سارے لوگ متعارف کراتے کہ یہ ہمارا سلسلہ ہے روحانی دینی، ٹھیک، جو باہر سے دنیا دار بھی آئے تو انہیں کہتے کہ آپ اس کی خدمت کریں ہر حوالے سے۔ اور میں اس میں پھر بتا دوں کہ میں یہ اعلان کیوں کر رہا ہوں کہ ہمارا سلسلہ غیر سیاسی دینی اور روحانی سلسلہ ہے، کیوں کر رہا ہوں؟ اگر مجھے مشکل کے وقت سیاستدانوں کی مدد کی ضرورت ہو یا آسانی کے وقت ان کے چندے کی ضرورت ہو تو میں یہ کبھی بھی اعلان نہ کروں۔ یہی تو ایک مشکل راستہ ہے کہ ہم کسی ایک دھڑے کے ساتھ مخصوص ہونے کے بجائے ہم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مخصوص رہیں اور پوری امت کے لیے ایک ہم نیوٹرل حیثیت سے دین کا کام کریں۔ میری بات سمجھے؟ لیکن اس لفظ نے ہمیں نقصان پہنچا ہے، نیوٹرل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ کس محفل میں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، یہ ہماری مشاورت پہ ہونا چاہیے۔ نیوٹرل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ہر جگہ چلے جانا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ایسی صورتحال جو سامنے آئی ہے بہت افسوسناک ہے، بہت سارے لوگوں نے بھی اس پہ افسوس کیا ہے جو لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جہان جانتا ہے کہ ہمارا سلسلہ کس طرح کا ہے، لیکن ہمارے کچھ قریبی مرید اور ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ہمارا سلسلہ کیا ہے۔ وہ ہمیں سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ دین کا ایک مشن سمجھ کے اس کے خادم بن جائیں اور اس کی خدمت کو سعادت سمجھیں کہ اگر ہم اس راستے پہ نہیں آ سکے، جو آیا ہے ہم اس کی طاقت ہیں، اسے سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو میں آج بھی ایسے تمام افراد کے لیے بارے دیگر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارا مشن کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ جو جہان کو پتہ چل رہا ہے تو ان کو بھی تھوڑا بہت پتہ چل جائے کہ ہم دین کی خدمت، رسول اللہ کا عشق، حضور کی سنت کی اتباع اور اہل بیت اطہار کا دفاع کس انداز سے کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ جو ان کی خدمت کا رشتہ ہے اس کو کس پازیٹیو انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ پورے جہان کو پتہ چل رہا ہے تو دعا یہ کہ اللہ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا یہ دکھا بھی دے، سمجھا بھی دے، تاکہ یہ آئندہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ احسان یہ کریں کہ جس طرح ہم بے ضرر ہیں، کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں، یہ بھی ہمارے لیے کم از کم بے ضرر ہو جائیں، ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں۔ یہ وضاحتی بیان میں کبھی نہ دیتا، میں نے کبھی بھی ایک لفظ و ایک جملہ بھی نہیں بولا اپنے خاندان کے بعد افراد کے خلاف بھی، بہت ساری زیادتیاں سہنے کے باوجود بھی، لیکن جب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ، ایک مشن جس کے لیے میری زندگی وقف ہے، جس کے لیے میں اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہوں، جس کے لیے میں لاکھوں کروڑوں روپے کو لات مار دیتا ہوں، اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہوں جگہ جگہ، اس دینی اور روحانی مشن کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے، تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، تو میں نے یہ وضاحتی بیان دیا۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمارا سلسلہ غیر سیاسی دینی اور روحانی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے اور اسی کے اوپر اسی انداز سے ایک دعوتی کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میرے لفظ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھ دے کہ میرا مقصد تکلیف دینا نہیں، حقیقت کا اظہار تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔